کہا جاتا ہے کہ ایک خاندان اتنا طاقتور ہے کہ کئی صدیوں سے یہ دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ حکومتیں بنتی بھی اس کے اشارے پر ہیں اور گرتی بھی۔ جنگوں کے فیصلے ان کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں اور بینک کاری کا سارا نظام بھی اسی فیملی کے قبضے میں ہے۔ نام: دا روتھ چائلڈ فیملی۔ کچھ لوگوں کا ان باتوں پر پختہ یقین ہے اور کچھ لوگ ان کو محض کانسپریسی تھیریز کہہ کر رد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو سب مانتے ہیں۔ پہلے جان لیں کہ اس فیملی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ 16ویں صدی کے یورپ میں یہودیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان پر سخت پابندیاں عائد تھیں، جیسا کہ زمین نہیں خرید سکتے اور فوج میں شامل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں شہروں کے تنگ اور غریب علاقوں میں رکھا جاتا تھا۔ مگر جوز کے پاس ایک ایج تھا۔ کرسچن چرچز نے سود یا انٹرسٹ پر پیسے دینا منع کر رکھا تھا، اس لیے لوگ قرض لینے کے لیے یہودیوں کے پاس آتے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت کی حکومتیں بھی یہودیوں سے ہی قرض لیتی تھیں۔ اس طرح جوز کے پاس پیسہ بھی آتا گیا اور بینکنگ کا تجربہ بھی۔ اسی ماحول کے اندر 1744 میں جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں میئر روتھ چائلڈ پیدا ہوا۔ باقیوں کی طرح اس نے بھی بینکنگ کا شعبہ اپنایا، مگر اس نے ایک الگ کام کیا۔ اس نے اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے 5 بڑے شہروں میں بھیجا: لندن، پیرس، وینا، نیپلز اینڈ فرینکفرٹ، جہاں انہوں نے روتھ چائلڈ بینکس کی برانچز قائم کی۔ یہی نہیں، انہوں نے ایک تیز کوریئر نیٹ ورک بنایا جو اس دور کے تمام آفیشیل پوسٹل سسٹم سے بہت تیز تھا۔ اسی نیٹ ورک کی وجہ سے خبر اور پیسہ دونوں یورپین بارڈر سے بہت فاسٹ نکل جاتے۔ 18ویں صدی یورپ میں جنگوں کی صدی تھی اور جنگوں کے لیے پیسہ ضروری۔ روتھ چائلڈ نے جنگ لڑنے والے ملکوں کو قرض دیے، کبھی ایک سائیڈ کو اور کبھی دونوں سائیڈز کو۔ ان جنگوں میں سب سے مشہور ہیں نیپولینک وارز، جب یورپ نیپولین کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہیں سے ایک مشہور کہانی پیدا ہوئی۔ وہ اس طرح کہ 1815 میں انگلینڈ نے نیپولین کو شکست دے دی، مگر یہ خبر انگلینڈ کی حکومت سے پہلے نیتھن روتھ چائلڈ تک پہنچ گئی۔ وہ وہاں سے لندن سٹاک مارکیٹ گیا اور جھوٹ پھیلا دیا کہ برٹن ہار گیا ہے۔ لوگوں نے گھبرا کر اپنے بانڈز بیچ دیے، مارکیٹ کریش ہو گئی۔ نیتھن نے سستے دام بانڈز خرید لیے اور جب اصلی خبر آئی کہ برٹن جیت گیا ہے، مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی اور نیتھن نے وہی بانڈز بیچ کر خوب پیسہ کمایا۔ تاہم تاریخ دان اس کہانی کو سچ نہیں مانتے۔ سچ ہو یا جھوٹ، اس کہانی سے روتھ چائلڈ فیملی کے ساتھ ایسی کانسپیریسیز جڑنا شروع ہو گئیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یورپ میں امن آیا۔ اس امن کے دور میں روتھ چائلڈز نے بینکس کے علاوہ ریلویز، مائننگ، سٹیم شپس، انشورنس اور بڑی بڑی انڈسٹریز میں انویسٹ کیا اور سینچری کے آخر تک وہ دنیا کا امیر ترین خاندان بن چکے تھے۔ مگر 20ویں صدی نے ان کی ڈومیننس کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد 2 بڑی جنگیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے یورپ کو تباہ کر دیا۔ ہٹلر نے روتھ چائلڈ فیملی کو بھی نقصان پہنچایا۔ جرمنی اور آسٹریلیا میں ان کی کئی جائیدادیں ضبط ہو گئیں اور کچھ ممبرز ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد روتھ چائلڈ نے اپنی اسٹریٹجی کمپلیٹلی بدل دی۔ اب وہ پبلک سپاٹ لائٹ سے دور ہو کر انتہائی پرائیویٹ لائف گزارنے لگے۔ اسی پرائیویسی کی وجہ سے ان کی فیملی کے ساتھ بہت سی کہانیاں جڑنے لگیں کہ یہ لوگ منظر عام پر آئے بنا دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کتنی دولت ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، البتہ کم سے کم اندازہ 40 ارب ڈالرز کا لگایا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ 2 خرب ڈالرز کا نمبر بھی پیش کرتے ہیں اور کچھ تو 500 خرب ڈالرز بھی بتاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں ان کی دولت کا اندازہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ تو یہ سمجھیں کہ دنیا کی امیر ترین لوگ جیسے ایلان مسک، مارک زکربرگ وغیرہ کی کمپنیز پبلک ڈومین میں ہیں، جبکہ روتھ چائلڈ کا پیسہ ان کی پرائیویٹ کمپنیز اور ٹرسٹ میں پڑا ہوا ہے جو کہ پبلک آئیز تک نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز اور آرٹ کلیکشنز ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر 500 ٹریلین ڈالرز کا کلیم حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتا ہے۔ 2025 میں پوری دنیا کا جی ڈی پی 115 ٹریلین ڈالرز تھا اور پوری دنیا میں آف کورس امریکہ، چائنا اور رشیا بھی آتے ہیں، باقی آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اسی طرح ان کی دولت خاندان کے بہت سی برانچز اور انڈیویجولز میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے کوئی ایک روتھ چائلڈز فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ فیملی آج بھی بہت امیر ہے۔ مینشنز، پرائیویٹ جیٹس، یاٹس، ایکسپینسو آرٹ کلیکشنز
اور بڑی بڑی کمپنیز میں بہت زیادہ تعداد میں شیئرز ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ کہنا کہ ان کے پاس دولت کے اتنے ذخائر ہیں کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں حقیقت سے دور لگتا ہے۔ انفلوئنس، ہاں، کمپلیٹ کنٹرول، مشکل۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا روتھ چائلڈ فیملی واقعی دنیا کو چلاتی ہے، یا پھر یہ صرف پرانی کانسپریسی تھیوریز کا حصہ ہے؟